وہ ویسے کام کرتی ہوں پھر جس میں پیسہ پھر نہیں ہے فوکس. تو جب تک اپنا کام مکمل نہیں کر پا رہی تو ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو ایک چھوٹا سا کلب ہے اس وقت پرفارمنس تھیٹر کے نام سے, پلیز مجھے بھی اس میں شامل کرا کلب 432 بھی شروع ہوا ہے. I'll work pro bono. بس اپنی پسلی کے حساب سے. میرے پاس قلم ہے, اب پیسے ختم ہو گئے, اب قلم ہے, وہ چلا دوں گی جس کے لیے بھی جو چاہے گا. ایکٹنگ کرنی آتی ہے تو جو بھی مجھے جہاں لگے گا کہ یہ کاز, یہ سبجیکٹ اچھا ہے, تو ہم آئی تھنک ایز آرٹسٹ یہ بھی کر سکتے ہیں جو ہم ابھی نہیں کر رہے. تو سولوشنس پہ جہاں بات آئے تو وہاں یہ بات آئے کہ اگر میں نے سوچا, آپ نے سوچا, 4 اور لوگوں نے سوچا, یار ہمیں نہیں سمجھ آ رہی بس, تو پھر ہم 4 میں اتنی تو ہے کہ ہمارے منہ کو کوئی ایک دن کیمرہ دے دے گا. بالکل صحیح بات ہے, ہم چاروں ایکٹنگ کر لیں. بالکل صحیح بات, چاروں مل ملا کے کچھ. پوری دنیا میں ہو رہا ہے اب, عورتیں اپنے لیے اسکرپٹ خود لکھوا رہی ہیں, سٹوریز خود لکھوا رہی ہیں, پروڈیوس کر رہی ہیں. Gone Girl, because I was watching her interview, Reese Witherspoon, right? Yes. And she was like کہ میں تنگ آ گئی تھی کہ ہر نیریٹو میں عورت جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو مرد کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہے ہاں اب کیا کریں, what do we do. تو کہتی ہے کہ کرائسس ہو, دنیا میں کچھ بھی ہو, تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کسی عورت سے جا کے پوچھنا, کیونکہ اس کو پتا ہوگا کیا کرنا ہے. بالکل. گھر عورت چلاتی ہے, بچے عورت پالتی ہے, سارے سسٹم کو مینج عورت کرتی ہے, بڑی بڑی چیزیں آرگنائز عورت کرتی ہے, تو وہ کیوں پوچھے گی کسی کرائسس میں کھڑو گے کہ کیا کروں. تو شیز لائک کہ بس پھر میری بس ہو گئی تھی, تو میں نے اسی کی ایک ایسوسیٹ کے ساتھ مل کے کہتی ہم نے اسکرپٹ منگانے شروع کیے, ہمارے پاس یہ اسکرپٹ آیا, ہم نے کر دیا پروڈیوس. تو یہ ہمیں اب خود کرنا ہوگا, خود کرنا ہوگا. اور یاسرا, اب یہ تاریخ ہے اور مہذب ملکوں میں یہ ہوتا ہے, ادب کے تھرو, سینما کے تھرو, ڈرامے کے تھرو, رائٹنگ کے تھرو آپ ایکٹیویزم کرتے ہو. جی, آپ سوشل چینجز لاتے ہو, آپ سیاسی چینجز لاتے ہو. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ تو ایکٹر ہے, اس کا کیا تعلق سیاست سے, آئیڈیالوجی سے, یہ تو ایکٹر ہے اپنا کام کرے, یہ کیوں اس چیزوں میں پڑ رہا ہے. بھائی یہ تو اتنی ہی عجیب بات ہے, اور اس پہ تو میں نے بالکل ہی کان دھرنے چھوڑ دیے کہ میں کبھی سلیو لیس کہیں پہن لوں تو مجھے کہتے ہیں وہی ہے جن نے نماز فجر منگی سی حق مرچ. مطلب یہ میں کیا لگا ہوا ہے. نہیں, بٹ یہ بتا دو, کوئی آج تک مجھے سوال کا جواب نہیں ملا. باقی باتیں چلو میں کی مان لیتی ہوں, بازوਆਂ ਚ کی لگ گیا تھا. میں نہیں پتا, میں تو بالکل نہیں پتا. تو یہ کچھ بھی پہ کہہ دیتے ہیں. میں ذرا سا ڈانس کر لوں, کہیں میری ایک عادت ہے, میرا I like my Instagram account and I'm very active on it. You are. تو کبھی میں اپنی پوئٹری لگا دیتی ہوں, کبھی if I'm having a moment of fun I'll dance and I'll put a video up, تو وہ اس ڈانس کی ویڈیو کے نیچے بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. تو یعنی بندہ کوئی چنگا کم بھی نہ کرے, کیونکہ ہوتے مطلب ایکٹرز اور سیلیبریٹیز اسپیشلی یا پرفارمنگ آرٹسٹ تو کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کے نزدیک کسی سمبولزم یا کسی طریقے سے آئیڈیلسٹک کام ہو, کیونکہ ان کو تو اس کی پوری چارج شیٹ پھر آ جائے گی نا. کیا مسئلہ, کہاں غلط ہو گئے ہم اپنے معاشرے میں, کیا پرابلم ہے؟ یہ مسوجنی, یہ پیٹریاکی, یہ بدتمیزی, یہ کس کا قصور ہے؟ کیا ماں کا قصور ہے, عورتوں کا قصور ہے؟ بڑی کلیشے سا میرا شاید جواب لگے گا, لیکن جواب سچ ہے, یہی ہے. 2 وجوہات ہیں ہمارے ملک میں معاملات کے اتنے خراب ہونے کی میرے نزدیک. ایک پاورٹی, دوسری جہالت. علم کی کمی اور بیسک سروائیول نیڈز کی کمی انسان کو جانور سے بدتر کر دیتی ہے, یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے ہماری. ہم کبھی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائے کہ دراصل تعلیم کیا ہے اور انسان کے ذہن کے ساتھ کیا کرتی ہے. ان 2 بیسک باتوں کے بعد تیسری بات یہ ہے, میرا سوال ہے ہماری ماؤں سے کہ وہ کیا کر رہی ہیں. وہ یہ جوان کر رہی ہیں. ہماری مائیں بالکل بھی فری آف بلیم نہیں ہیں. تو یہ جب پچھلے سال عورت مارچ ہوئی اور جب یہ پلے کارڈز ہوئے سارے اور یہ آئے منظر عام پر, تو 2-3 کچھ باتیں ایسی تھیں, لو بیٹھ کے صحیح سے, یا کھانا خود گرم کر لو, جس پہ بہت ساری خواتین نے انکلوڈنگ میں جھوٹ نہیں بولوں گی, کہا یار یہ بات کہیں اور جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ میں ابھی آ رہی ہوں کہ میں تو بات کہیں اور جا رہی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا, ہمارے مسئلے بھی اور ہیں. ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ تعلیم نہیں حاصل کرنے دے رہے, آپ گھر سے باہر نکل کے نوکری نہیں کرنے دے رہے. ابھی ہمارا بیٹھنا مسئلہ نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ میرا ریئیکشن تھا اس پہ, میں نے بھی سامنے ایک ٹیکسٹ پڑھا, اس پہ ریئیکٹ کیا. میں نے پچھلے پورے سال اس بارے میں سوچا. پھر میری زندگی میں چڑیلز جیسا پروجیکٹ آ گیا عاصم عباسی کا,
جس نے جو عجیب سی ٹائمنگ تھی جس نے شاید میری مزید آنکھیں کھولی, کیونکہ وہ پاکستان میں عورتوں, مختلف طبقات کی عورتوں اور مختلف طریقے طرح تعلیم کی عورتوں کو اسٹڈی کرتا ہے وہ اسکرپٹ. اچھا, چڑیلز کہ جو عورت بات کرے گی وہ بنیادی طور پہ چڑیل ہے, یہ ہے اس کا. عورت نے اونچی آواز میں بولیا تو پاگل ہے. جب میں نے اس بارے میں بہت زیادہ سوچا عفت, تو میں اس کنکلوژن پہ پہنچی کہ میرا ریئیکشن بھی اس لیے تھا کیونکہ مجھے بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بات زبان روک کے کی جاتی ہے. ہم لحاظ کرتے ہیں, ہم نئی پیریڈز ڈسکس کرتے ہیں مردوں کے سامنے, ہم یہ ہماری کچھ ریزنگ تربیت جس طرح ہم ریز ہوئے میں. اب یہاں پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے, آپ کا ایک سرٹن طریقہ ہے, ایک معاشرے کا ایک چلنے کا, یہاں گفتگو کا ایک طریقہ ہے, یہاں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, اگریڈ. تو چوری پہ ہاتھ آپ کسی کے نہیں کاٹ سکتے اگر اس ریاست میں کوئی بھوکا سوتا ہے. اٹس اگر ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا تو کاٹ سکتے ہیں آپ ہاتھ, لیکن اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو پھر بھوکا کیسے سو رہا ہے پھر وہ چوری کرے گا. ریاست کی رسپانسبلٹی. تو میں نے سوچا ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت ویسے ہی باہر نکلتی ہے دوپٹہ شلوار قمیض پہن کے, تو وہ بار بار یہ سوچ رہی ہوتی ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. وہاں پر ہزاروں عورتیں سڑک پہ نکل آئیں اور انہوں نے پیڈز چپکا دیے پلے کارڈز پہ. انہوں نے کہا میں تمہاری عزت نہیں ہوں, میں عورت ہوں. اتنی بڑی میرے کندھوں سے رسپانسبلٹی ہٹا دو. انہوں نے کہا میری جسم میری مرضی. انہوں نے بہت ساری اور باتیں کی. انہوں نے کہا کھانا خود گرم کر لو. تو میں نے سوچا یاسرا رضوی, تمہارے ماں باپ نے تمہارا ہمیشہ ساتھ دیا, تم امریکہ پڑھی ہوئی ہو, تم انگلینڈ پڑھی ہوئی ہو, تم نے اپنی مرضی سے شادی کی نہیں کی, تم نے اپنی مرضی سے ایکٹنگ کی نہیں کی, تم جہاں جانا چاہتی ہو اپنی مرضی سے جاتی ہو, کھانا پکاتی ہو نہیں پکاتی, تمہیں حق کیا ہے ان پہ بولنے کا؟ تم کون ہو کامنٹ کرنے والی ان کی تکلیف پہ؟ کیونکہ اگر وہ نکل کر آئی ہیں ایسے ملک پہ اور اس زبان پہ اتر آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے انہیں بڑی ڈاڈی لگی ہے جا کے. آپ کو پتہ ہے ایک بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا تھا گرم روٹی نہ ملنے پہ. دیر یو گو. تو وہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, تو اس لیے میں تو کہوں گی کہ یار یہ نہ لکھتے تو اچھا تھا, اس میں کیا پرابلم. ساری زندگی بچی بڑی ہوتی ہے ایسے نہ بیٹھو, ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, یہ نہ کرو. مجھے تو کسی نے نہیں کہا آج تک زندگی میں کتنی زور سے نہیں ہنستے, اور میرا گیمبو والا کیا کہا ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے کبھی کسی نے اگر یہ کہا ہوتا اور روکا ہوتا تو مجھے کیسا لگتا. مجھے کہا نہیں ہے نا, تو مجھے کیسے تکلیف پتہ چلے گی. تو میں کون ہوتی ہوں عورت مارچ کی عورتوں کو کچھ بھی کہنے والی؟ کیونکہ اگر وہ نکلی ہیں اور اگر ان کو تپ چڑھی ہوئی ہے تو ہم نے کچھ بہت آف کر دیا ہے ان کے ساتھ. اب اس کو ایڈمٹ کریں. اور اگر وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ہاں یہ تو بڑی لبرل دکھنے والی عورتیں ہیں, ان کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے, تو وہ ان کے لیے کھڑی نہیں ہے جن کو آپ گھر سے کریانے کی دکان پہ نہیں جانے دیتے. ایگزیکٹلی ان کے لیے کھڑی ہوئی ہیں وہ. اور میرے گھر میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں چیخ کے پاگل ہو گئی ہوں. کس لیے؟ دیر یو گو. کیونکہ وہ ان کو تو کریانے گیا نا کونے کی ہٹی پہ جانے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ کیا بیچاری آئیں گی عورت مارچ پہ. اور پتہ ہے لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ اقدار ہی کہیں گے ان کو, اچھی بھی ہیں کہیں بری بھی ہیں, ایسے رچ بس گئی ہیں کہ جن عورتوں کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ عورتیں بھی آپ کو برا سمجھ رہی ہیں. بھئی پیٹریارکی کی داڑھی عورت کے اندر زیادہ بڑی ہے. ان کو تو پیٹریارکی کا مطلب ہی نہیں سمجھ, پیدرسری نظام کا مطلب ہی نہیں پتا. سمجھا کے مر گئے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کھلی آزادی چاہیے. ہاں اپنے جسم پہ مجھے میرا اختیار چاہیے, کسی اور کا اختیار نہیں. اور یہ سچ ہے, یہ تو ایک انسان کی بنیادی کامن رائٹ ہے یار. شخصی آزادی کی بنیادی کچھ چیزیں ہیں دو چار, جس میں سے اپنے جسم پہ, اپنے ذہن پہ, اپنی تعلیم, اپنی شادی, اپنے ڈیسیژنز پہ میرا اختیار کیوں نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز میرے خیال میں شاید مرد نہیں سمجھتے پاکستان کے اس بات کو. یہ جو وہ چاہ رہے ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے چلتا رہے, یہ چل بھی جاتا اگر آپ نے تھوڑی کائنڈنس برتی ہوتی. اگر آپ کو عورت کو اپنے بس میں رکھنا تھا نا تو وہ رہ جاتی آپ کے بس میں, اگر آپ کو یہ سسٹم چلانا تھا. لیکن آپ نے اس کو بس میں رکھنے کے ساتھ جو اس پہ ظلم کر دیا نا, یہ بڑی بے وقوفی تھی. اس نے آپے سے باہر کر دیا ان کو, کیونکہ ظلم ایک حد سے جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ عورت مارچ بن جاتا ہے.
اور عورت مارچ ہمیشہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے عورت مارچ اب فزیکلی نہیں ہو رہا صرف, it's all over social media, it's being done through posts, it's being done through private events. Yeah. Because it's the need of the hour. اور میں اور تم آج بیٹھ کے میں نہیں پوچھ رہی تم سے کہ تمہارا بچپن کیسا گزرا تھا, تم نے کیا, تمہیں پسند ہے, میں تم سے یہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ ان باتوں کی ضرورت ہے. اور میرا بچپن جو ہے نا, سچی جو بات ہے, میں کیسا بڑا کیا تھا تمہارے ماں باپ نے تمہیں, تم ایسی کیوں نکلی؟ میرے گھر میں اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی نا, سیاست, حالات, واقعات, ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. میرے بھائی کو شاعری کا, پروز کا بہت شوق تھا, تو ہم رات میں اسلام آباد سے ہوں نا میں, رات کو آپ کو پتا ہے ہیٹر لگ جاتا ہے کھانے کے بعد, اور پھر چائے شائے کا میرے گھر میں بڑا رواج تھا, تو ہم چاروں پانچوں بیٹھتے تھے. تم کریڈٹ کسے دو گی, اپنی ماں کو یا اپنے فادر کو؟ دونوں کو. Both my parents are activists. Wow. Basically I'm a daughter of two activists. اچھا. جنہوں نے اپنی ساری جوانی through journalism, through politics, through city politics, through grassroots politics, through grassroots sports, grassroots welfare, sewing centers, اس کے through اپنی ایکٹیویزم کی ہے ساری زندگی. تم نے ایک سب سے, میں جس چیز کے لیے تمہیں ایڈمائر کرتی ہوں اینڈ آئی لو یو فار اٹ, تم نے اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کی, اور تم نے جو کرٹیسزم فیس کیے, اور جو تم نے جواب دیے, ہیٹس آف ٹو یو.